اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں. آپ کا ایک شریک تھا جس کے ہاں آپ کپڑا بیچتے اور پھر وہ آگے کپڑا فروخت کرتے. چونکہ آپ تو دینی تربیت کے اندر اور دینی معاملات کے اندر مصروف رہتے، یعنی ایک بندے سے کپڑا بیچا خریدنے کے لیے آگے کوئی بندہ رکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کا کپڑا آگے بیچ دیتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کپڑا بیچنے کے لیے جب آگے بیچا تو بتا دیا کہ اس کے اندر فلاں فلاں جگہ پہ یہ عیب ہے، جسے بھی بیچنا یہ عیب بتا کے فروخت کرنا. اب وہ شریک جو تھا وہ عیب بتانا بھول گئے اور کپڑا بیچ دیا، یہاں تک کہ 30,000 درہم کا وہ کپڑا فروخت ہوا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے بڑا غصہ کیا اس بندے پہ کہ جب میں نے کہا تھا کہ عیب ہے، عیب بتا کے تم نے بیچنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ قصدن نہیں کیا، بھول گیا، غلطی سے یہ معاملہ ہوا. خریدار کا بھی پتہ نہ چلا کہ بیچا کس کو ہے، اگر پتہ چل جاتا تو اس سے معافی تلافی ہو جاتی. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، وہ 30,000 درہم جن کا وہ کپڑا فروخت کیا تھا، سارے کا سارا مال بغیر ثواب کی نیت کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. کہ ایسا مال کہ یعنی جو مشتبہ ہو، حلال اور حرام کا پتہ نہ چلے کہ کون سا حرام میں مکس ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا اس کا یہ ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا اور فرمایا میں سے ایک درہم بھی میرے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ مال مکس ہو چکا ہے، خریدار کا بھی پتہ نہیں. جب اس طرح کا تقویٰ ہو تو رب ذوالجلال پھر روحانی پاور بھی ایسی دیتا ہے کہ ایسے تقوی والے کو اللہ وقت کا امام بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی